السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے مصری اہرام کے بارے میں، جس کو انگریزی میں پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سے مصری اہرام موجود ہیں، لیکن ان سب سے مشہور مصری اہرام وہ ہیں جو قاہرہ کے مقام گزا میں پائے جاتے ہیں۔ گزا اہرام میں سے کئی کا شمار اب تک تعمیر کیے جانے والے سب سے بڑے ڈھانچے میں ہوتا ہے۔ خوفو کا اہرام مصر کا سب سے بڑا اہرام ہے۔ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے یہ واحد وجود ہے جو اب بھی موجود ہے۔ گزا کے اہرام اپنے آپ میں ایک ایسا منفرد نظارہ ہے جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ گزا کے یہ 3 اہرام مصر کے 3 قدیم فرعون بادشاہوں کے مقبرے ہیں، جنہیں بالتریب کو خوفو، کافر اور مین کور کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 3 فرعونوں کے نام ہیں جن کے رشتے بالترتیب باپ، دادا اور پوتے کے ہیں، جن کی تعمیر آج سے لگ بھگ 5000 سال قبل ہوئی، جب ہاتھیوں کے قدیم ارتقائی کزن ولی میمنت اس زمین پر موجود تھے۔ ولی میمنت آج سے تقریباً 3500 سال پہلے، یعنی ان اہرام کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد معدوم ہو گئے۔ ان اہرام کو آج اور اس دور میں شاہکار کی حیثیت حاصل تھی۔ ان میں سے خوفو کا اہرام سب سے بلند ہے، جس کی اونچائی 483 فٹ ہے، اور اس کی 30 فٹ کی اوپر والی عمارت گر کر تباہ ہو چکی ہے، مگر اب بھی اپنی تعمیر کے 5000 سال بعد تک بھی یہ دنیا کی بلند ترین عمارت سمجھی جاتی ہے۔ اس عمارت کے وزن کا اندازہ تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے اور اس کا حجم 35 لاکھ مکعب فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھریلے بلاک استعمال ہوئے، جن میں سے ہر بلاک کا وزن تقریباً 2.5 ٹن ہے۔ اس اہرام کی تعمیر 20 سال میں مکمل ہوئی، جبکہ تاج محل کی تعمیر 17 سال میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کے دوران 1 گھنٹے میں 12 ایسے بلاک اس عمارت تک پہنچائے جا رہے تھے، اور یہ کام 24 گھنٹے سارا سال چلتا رہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ 2.5 ٹن وزنی بلاک اس عمارت کی جائے تعمیر تک کیسے پہنچائے جاتے تھے۔ ماہرین کو اس عمارت کے پاس 7 ایسی نہروں کی باقیات ملی ہے جو سیدھے 60 کلومیٹر دور دریائے نیل سے آ رہی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر کشتیوں پر لاد کر تعمیر کی جگہ تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کشتیوں کی باقیات بھی دریافت ہو چکی ہیں، جن سے ان کشتیوں کی ساخت اور اس عمارت کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اسباب سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اس اہرام کی تعمیر کے دوران اسی سینکڑوں کشتیاں استعمال کی جا رہی تھیں۔ یہ کشتیاں جن نہروں میں استعمال ہوتی تھیں، انہیں دریائے نیل سے ان اہرام کی جائے تعمیر تک سامان کی ترسیل کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جب کم روشنی اس پر پڑے تو اس سے ایک زاویہ بنتا نظر آتا ہے۔ اگر اہرام کی کسی سائٹ پر دھوپ ایک طرف سے پڑ رہی ہو، جیسا کہ طلوع یا غروب کے وقت ہوتا ہے، تب اس زاویے کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان عمارات کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا وہ اس قدر مضبوط اور دیرپا تھا کہ آج 5000 سال بعد بھی قائم ہے، اور اس کی مضبوطی پتھریلی چٹانوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ عمارت مزید 10 لاکھ سال تک قائم رہے گی۔ اس عمارت کی بیرونی سطحوں پر چمکدار پتھر استعمال کیے ہیں جو دھوپ کو بہت زیادہ منعکس کرتے ہیں۔ اس سے ایک تو دن میں یہ اہرام دور سے چمکتے نظر آ جاتے ہیں، اور دوسرے باہر کے صحرا کی شدت حرارت کے باوجود ان کے اندر درجہ حرارت کم و بیش ایک سا ہی رہتا ہے، جو 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ اس کے اندر ایک اور دلچسپ حقیقت ہے کہ سب سے بڑے اہرام کے مرکزی چیمبر میں بادشاہ کا تابوت موجود ہے، جو گرینائٹ کی ایک ہی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ تابوت اس قدر بڑا ہے کہ اسے اہرام کی تعمیر کے بعد عمارت کے مرکز میں لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تابوت پہلے بنایا گیا اور پھر تمام عمارت اس تابوت کے گرد کھڑی کی گئی۔ گزا کے اہرام مصر کے مشہور ترین عجائبات ہیں۔
हो सकता है आइंस्टाइन और न्यूटन को लोग 50 साल बाद भूल जाएं, लेकिन तारीख अगले 10 लाख साल तक इस फ़िरौन को नहीं भूल सकती, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक ये इमारत 10 लाख साल तक मौजूद रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।